عالم ہے وہ داڑھی کالی کرتا ہے اور سر نہیں کرتا. سر تو پگڑی میں یا ٹوپی میں پانی محنت نے کیسے گرت ہو رہی. کسی نے پوچھا کہ داڑھی آپ کی کالی ہے اور سر کے بال سفید ہے. یہ داڑھی میری سر کے بالوں سے 16 سال چھوٹی ہے. یہ 16 سال چھوٹی ہے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجبیری اعلی اللہ مقامہ وقت کے فخر رازی قرآنی علوم میں یکتا عالم تھے. مجھے بے انتہا فیض حضرت سے پہنچا ہے. تو یہ لڑکا جو ان کا ہے میجر عامر جن کا مشہور زمانہ اسکینڈل رہا ہے بڑا بہادر مجاہد مانا جاتا ہے. تو یہ چائے لے آیا درس کے دوران. رات میں بھی حضرت پڑھاتے تھے. طالب علم تو ہر چیز کو دیکھتے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. مولانا سمجھ گئے. مولانا کہ یہ میرا بیٹا ہے, اس کا نام عامر ہے اور یہ فوج میں ہے. تو اس کی تو داڑھی واڑی اب بھی نہیں ہے. تو حضرت نے کہا یہ ماں پر گیا ہے, اس کی ماں کی داڑھی نہیں ہے. ویدے مور تتلے نہ مور امگیرے نشتہ وہ دم نشتہ. طالب علم ہنس پڑے تو حضرت نے کہا اچھا تم انصاف سے کہو کہ بیٹا ایک کا ہوتا ہے یا دونوں کا ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا حضرت دونوں کا ہوتا ہے. کہا بس جو باپ پر جاتا ہے پھر وہ باپ والی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے, اور جو ماں پر جاتا ہے زبردست جواب ہوتا ہے. یہ مور تتلے دے مور امگیرے نشتہ وہ دم نشتہ. وہ میری ایک بچی ہے الحمدللہ بڑی ہے, شادی شدہ, وہ بچوں کی ہے. اس نے ایک دن مجھے کہا جب چھوٹی تھی آپ کی بھی داڑھی ہے, منصور چاچا کی بھی ہے, مزمل چاچا سب کی ہے, میری نہیں ہے اور میری امی کی نہیں ہے ایک. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے. وہی نہیں, آپ اللہ کو کہے کہ مجھے اور میری امی کو داڑھی دے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کہہ سکتا. خیر بات ختم ہو گئی. چند دن جب گزرے تو اخبار لے کے میرے دفتر کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی, دوڑتی ہوئی آ رہی. ابو ابو دیکھو یہ ایک عورت ہے تو اللہ نے اس کو داڑھی دی. وہ قطر کا بادشاہ تھا عرب, تو وہ اس طرح رومال ڈالتے ہیں نا, داڑھی باہر آئی تھی. رومال کو اس نے سمجھا کہ یہ دوپٹہ ہے, اور وہ داڑھی چھوٹی سی جو ہے عورت ہے, دیکھو سر پہ باقاعدہ. میں نے کہا دوپٹہ نہیں یار, ابھی بادشاہ ہے اور اس کی داڑھی ہے پوری, لیکن یہ فیشن سے مجبور ہے, یہ کاٹ کوٹ کے رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ. داڑھی رکھنا واجب ہے الگ تحقیق, اور داڑھی کا حکم آیا ہے واعف اللحا وقص الشوارب, مونچے کم کر لو. مونچوں پر چھرا یا بلیڈ نہ پھیرو, کینچی سے چھوٹے کرو. کہتے بالکل صاف کرنا. صفا صفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اندیشہ ہے کہ کہیں آگے چل کر نسل میں خواجہ سرا پیدا نہ ہو جائے. اور ڈڑگان ہو رہے شونڈے پڑکی گی اللہ کا شونڈا. لوگوں نے یختہ پہ پڑے, دو یختہ پہ پڑے. کہتے ہیں کہ مونچے چھوٹے کرنا سنت ہے. امام طحاوی سے کئی غلطی ہو گئی اور انہوں نے حلق کا تذکرہ کیا ہے, نب علیہ الانور. اور امام مالک فرماتے تھے کہ مونچے بالکل صاف کرنا, اراہ مسلطن شکل بگاڑنا ہے, اور مسلح حرام ناجائز ہے. حضرت شاہ سے بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی کہتا ہوں. اسی طرح حضرت اقدس فقیہ الامہ محمود الملت والدین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب چاہتے تھے کہ اہل حق علماء اور طلباء کے سر کے بال ہو, اور وہ بالکل مونڈنے پر بہت زیادہ خفا ہوتے تھے. حضرت کی رائے تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مونڈنا سوائے مناسک کے ثابت نہیں ہے. حج یا عمرے سے فراغ پر آپ نے سر کے بال مونڈے.
اور ایک ان بلوچستان کے بہت بڑے عالم تھے، نام لینا ٹھیک نہیں، ان کے معتقدین ہوتے خفا ہوتے، وہ بات کر رہے تھے، مجھ سے نے کہا بس پارام کے نماز خبر کہا خوش درشا، وہ بڑا حیران ہوا، میں آپ کا شاگرد ہوں، مجھ سے آپ نے کیا پڑھا؟ سر کو ایسا آلو اور ٹماٹر بنایا ہوا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، میں نے زندگی بھر تمہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ بال رکھو سر کے، سنت بال لما بالکل چھوٹے، جمہ کان کے لو تک، وفرا نیچے تک لٹک کر۔ ہمارے طالب علم زلفے ولفے رکھتے ہیں لیکن پگڑی نہیں باندھتے، تو میں ان سے کہتا ہوں یہود کی خصلت تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب تو شاید زندگی بھر ٹوپی میں نہیں دیکھے گے، میں نے نہیں دیکھا، ہمیشہ سر پہ بڑا رومال، فضل الرحمانی رومال سر پہ ہوتا تھا۔ ہماری یاداشت سے پہلے سنا ہے کہ پگڑی باقاعدہ باندھتے تھے، مشہدی لنگی باندھتے تھے سر پہ، تو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو سر کے بال لما، جمہ، وفرا، تینوں میں سے کوئی ایک بھی رکھو، اور سر کے بال مونڈنا اندیشہ ہے کہ کہیں ان سنتوں کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ بعض مدرسوں نے قانون بنائے طالب کے لیے داخلے کا کہ سر مونڈ کے آؤ، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنا داخلہ قانون بھی مسلمان کر دو، اس کو کلمہ پڑھا دو، یہ غیر اسلامی قانون ہے۔ ایک بڑے ادارے میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے کہتے آپ تو سنا ہے بال منع کرتے، میں نے سختی سے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں اہل سنت و خوارج نہیں، خوارج کی علامت تھی محلوقین رؤوس ہو۔ مجھ سے پوچھتے ہم کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بعد میں خوارج ہو گئے، میں یہاں 5 سال رابعہ سے دور حدیث تک پڑھا ہوں، مجھے اساتذہ پیر بگاڑا کہتے تھے، اتنے اتنے بال تھے، لیکن کبھی بھی کسی استاد نے مجھے نہیں کہا کہ منڈوا کے آؤ۔ تم کون ہوتے ہو لوگ غلط پابند کرنا؟ تو جب دبڑی جو میں دے خبریں میں کہ خبریں دنی جان میں سنبھالنا کہیے، میں یہی بخاری کی آخری حدیث جو آپ پڑھتے کلمتان، اس سے اوپر دیکھو کیا لکھا ہے، اس سے اوپر حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے، ایک فتنہ خوارج کا ہے، سیماہم التحلیق اے تصویر، ان کی علامت ہے کہ وہ بالکل سر مونڈے ہوئے ہوں گے۔ جب سر مونڈنے کی عادت ہو جائے گی تو داڑھی بھی مونڈ لیں گے۔ آخر الکلام یہ ہے کہ وہ تھوڑے سے اپنا مجبوری بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی طلباء جو پٹھے رکھتے ہیں یہ سنت پگڑی تو نہیں باندھتے، میں نے کہا آپ سے کہا ہے پابند کر لیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ پٹوں کے بہانے انگریزی بال رکھتے ہیں، میں نے کہا انگریزی اور اسلامی میں فرق آپ اور ہم جانتے ہیں، جو اسلامی بال رکھے وہ طالب ہے، جو نہیں رکھتا ہے انگریزی رکھتا ہے وہ بدماش ہے، غنڈا ہے، مار بگاؤ اس کو۔ قوم کے خرچے پر غنڈوں کو پالنا حرام ناجائز، اور باشوں کو پالنا سیدھی بات۔ میں نے کہا اس کے حق میں نہیں ہوں، وہ تو واجب الاخراج واجب التعزیر ہے۔